الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے، نشست ہے، یہ حج کی ہے، لیکن حج سے پہلے عمرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاکستان سے جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، یہ حج کی ایک خاص قسم ہے جس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ اصطلاحی الفاظ ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، نہ ہی ہمیں ضرورت ہے، لیکن اپنی بنیادی بات عرض کرنے کے لیے میں تمہیدی ایک علمی اصطلاحی جملہ بولوں گا۔ وہ یہ کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج تمتع ہوتا ہے، ایک حج قران ہوتا ہے، اور ایک حج افراد ہوتا ہے، اور تینوں کے احکام میں، طریقہ کار میں بھی قدر فرق ہوتا ہے تینوں کے طریقے میں۔ لیکن ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ برصغیر پاک و ہند سے جاتے ہیں، یہ سارے حج تمتع کرتے ہیں، تمتع تے میم تے عین۔ تو اس حج تمتع کا طریقہ یہاں عرض کیا جائے گا، چونکہ ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے۔ حج تمتع 2 چیزوں کا نام ہے۔ جاتے ہی سب سے پہلے عمرہ کرنا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دینا اور اپنا آرام سے رہنا، کھانا پینا، عمومی کپڑوں میں کوئی پابندی نہیں، ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر جب حج کا دن آتا ہے تو اس موقع پر پھر حج کا احرام باندھنا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ دوبارہ حج تمتع یہ ہے، ہم جتنے جا رہے ہیں ہم سارے حج تمتع پہ جا رہے ہیں، یعنی ہم یہاں سے پاکستان سے جاتے ہوئے عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے، حج کا نہیں، عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے، وہاں جا کر ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد پھر ہم آزاد ہو جائیں گے، یعنی احرام کی پابندیاں ختم، ایسے رہنا شروع کر دیں گے جیسے آدمی گھر میں رہتا ہے۔ پھر ہم انتظار کریں گے حج کے دنوں کا۔ حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے، تو جب حج کا دن آئے گا تو پھر ایک نیا احرام باندھیں گے، وہ حج کا احرام ہوگا۔ تو اس سفر میں 2 چیزیں ہوئیں، شروع میں عمرہ اور بعد میں حج۔ حج کے بعد پھر مدینہ طیبہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی بابرکت سفر ہے مدینہ طیبہ کا، لیکن مسئلے کے لحاظ سے وہ حج کا حصہ نہیں ہے، یعنی اگر نعوذ باللہ کوئی آدمی مدینہ طیبہ نہیں جاتا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ عشق مصطفیٰ کے خلاف ہے کہ مسلمان ہو امتی اور مدینہ میں نہ جائے، لیکن اگر کوئی نہ بھی جائے تو اس کا حج ہوگی ہے۔ تو حج نام ہے حج تمتع، نام ہے عمرے کا اور حج کا۔ تو سب سے پہلے میں عمرے کا تفصیلی طریقہ عرض کروں گا۔ یہ جو میں عمرے کا طریقہ عرض کروں گا، اس سے ان احباب کو بھی فائدہ ہوگا جو حج پہ ابھی نہیں جا رہے لیکن کبھی زندگی میں عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے۔ جو ابھی میں عمرے کا طریقہ بتاؤں گا، یہ عام عمرے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کا بھی عمرے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب حج کا طریقہ بتاؤں گا تو وہ حج والوں کے لیے ہوگا۔ تو ابتدا میں عمرے کا بتایا جانے والا طریقہ عام عمرے کے لیے جانے والے شخص کے لیے بھی یہی ہے، اور ابھی جو حج پر جا رہا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے۔ اور وہ عمرہ کیا چیز ہے؟ عمرہ ٹوٹل 4 چیزوں کا نام ہے۔ عمرے میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں، بس اس سے عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ عمرے کا پہلا فرض احرام، عمرے کا دوسرا فرض طواف، یہ 2 فرض ہو گئے۔ عمرے کے 2 واجب، پہلا واجب صفا مروہ کی سعی، دوسرا واجب سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ میں دہراتا ہوں، عمرہ نام ہے صرف 4 کاموں کا، بس 4 کام ہو گئے، عمرہ ہو گیا۔ پہلے 2 کام فرض ہیں، اس کے دوسرے 2 کام واجب ہیں، یعنی ٹوٹل ہم 4 کام کریں گے، جن میں سے پہلے 2 کام فرض تھے ہمارے لیے، دوسرے 2 کام واجب تھے، اسی ترتیب سے کریں گے۔ پہلا کام ہم احرام ادا کریں گے، عمرے کا پہلا فرض احرام ہے، دوسرا فرض طواف ہے، بس فرض مکمل ہو گئے۔ 2 کام اور ہیں، تیسرا کام وہ صفا مروہ کی سعی ہے، اور چوتھا کام وہ سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، حج اور عمرہ نئی چیز ضرور ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ جملہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ استاد کے ذمہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کے ذمہ ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ کہ ابھی گھبرانا نہیں، مشکل نہیں ہوتا، دل بندھوانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو حقیقتاً اور تجربتاً کہہ رہا ہوں۔ حج اور عمرہ ایک نئی چیز ضرور ہے لیکن مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں میری اس بات کی دلیل کہ مشکل نہیں ہے، یہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ حج اور عمرے پورے میں، یعنی کتنا بڑا سفر ہے آپ کا، یہ اس پورے حج میں انسان نے کچھ بھی نہیں زبان سے پڑھنا ہوتا سوائے لبیک اللہم لبیک کے۔ اگر مشکل ہوتا تو بھائی اس جگہ کی دعا کیا ہے، فلاں جگہ میں نے کیا پڑھنا ہے، ادھر میں نے کیا پڑھنا ہے، ابھی میں تو ان پڑھ ہوں یا میرا ذہن مضبوط نہیں ہے،
مجھے تو حج پڑھنا بھی نہیں آئے گا۔ حج اور عمرے میں کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، بس چلنا ہوتا ہے۔ آدمی چلتا رہے، بس یہ پتا ہو کہ آج چل کر کہاں جانا ہے، کل چل کر کہاں جانا ہے، اس چلنے کا نام حج اور عمرہ ہے۔ وہ ان پڑھ آدمی بھی کر سکتا ہے، بس اس کو بتا دیا جائے کہ پہلے آپ نے چل کر یہاں جانا ہے، پھر آپ نے چل کر ادھر جانا ہے، یہ چیزیں وہ یاد رکھ لے، اس کے بعد اس کے لیے حج عمرہ آسان ہے۔ تو پہلا جو ہمارا کام ہے عمرے کا، عمرہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ یہاں پاکستان سے ہم لوگ جا رہے ہوں گے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کی فلائٹ یہاں پاکستان سے جدہ کی طرف ہے، یعنی انہوں نے شروع میں مکہ مکرمہ جانا ہے تو وہ احرام کے ساتھ جائیں گے۔ جن کی ابتدائی فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے وہ بغیر احرام کے جائیں گے، مدینہ طیبہ جائیں گے، وہاں 8-10 دن ٹھہریں گے، پھر مدینہ طیبہ سے جب وہ مکہ آنے لگیں گے تو اب وہ احرام باندھ کر آئیں گے۔ تو واضح ہوا جس نے پاکستان سے مکہ جانا ہے تو وہ احرام باندھ کر آئے گا یعنی مکہ میں، اور جس نے پاکستان سے مدینے جانا ہے تو بغیر احرام کے جائے گا، پھر مدینے میں کچھ دن گزارنے کے بعد جب مکہ آنے لگے گا تو پھر وہ احرام باندھ کر آئے گا۔ تو آپ پھر ایک جیسے ہو جائیں گے، ادھر پاکستان سے مکے کے لیے احرام باندھ کر جا رہا ہے یا مدینے سے مکے کے لیے احرام باندھ کر آ رہا ہے، اب ایک جیسا طریقہ شروع ہو جائے گا۔ تو عمرے کا پہلا کام ہے احرام۔ احرام کس چیز کا نام ہے؟ یہ سب سے پہلے ذہن صاف فرما لیں، بہت بڑی غلطی ہے یہ، بہت بڑی غلطی ہے یہ کہ لوگ احرام کی ان چادروں کو احرام سمجھتے ہیں۔ یہ احرام نہیں ہے، یہ وہ غلطی ہے جس میں ایک بڑی تعداد مبتلا ہے، اور وہ احرام کا فرض ادا نہ ہونے کی وجہ سے ان کا عمرہ بھی نہیں ہوتا، حج بھی نہیں ہوتا۔ جو ہم نے کہا نا کہ عمرے کا پہلا فرض احرام ہے، اس کا ان چادروں کے ساتھ فرض کے لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چادروں کے بغیر ان کپڑوں میں بھی عمرے کا پہلا فرض احرام ادا ہو سکتا ہے۔ احرام کا ان چادروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ احرام کی چادریں اور چیز ہے، احرام اور چیز ہے۔ اب دیکھو نا، حکم سادہ مثال دوں، تالے کی چابی اور تالا یہ الگ الگ چیز ہے نا۔ تالے کی چابی، چابی اور چیز ہے، تالا اور چیز ہے۔ ایسے ہی احرام کی چادریں، احرام اور چیز ہے، چادریں اور چیز ہے۔ چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ تالے کی چابی، چابی کا نام تالا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بھائی میرا احرام دھو دو، احرام دھلا کہ نہیں دھلا، تو وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ شاید احرام ہی یہی ہے۔ جب یہ ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ احرام ہی یہی ہے، اور کتابوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ عمرے کا پہلا فرض احرام ہے، تو فوراً چادریں پہن لیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پہلا فرض تو ادا ہو گیا، حالانکہ بالکل ادا نہیں ہوا۔ احرام جو پہلا فرض ہے عمرے کا، وہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ دو چیزوں کا نام ہے۔ وہ دو چیزیں جب ہو جائیں گی تو آپ کا عمرے کا پہلا فرض احرام ادا ہو جائے گا، بھلا وہ چادریں نہ پہنی ہوئی ہوں۔ اور وہ نام ہیں دو چیزیں، نمبر 1 نیت، نمبر 2 تلبیہ۔ نیت اور تلبیہ، نیت اور تلبیہ کا نام احرام ہے، گو وہ چادریں ابھی نہ پہنی ہوں۔ اب جب میں نیت کر لوں گا عمرے کی، میں اس کی بتاتا ہوں آپ کو، مثلا جب ہم ایئرپورٹ پہنچیں گے، وہاں نہا لیں گے، یہ چادریں بھی پہن لیں گے، لیکن احرام کا فرض ادا کرنے کے لیے پہلے آدمی یہ کہے گا یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یہ پہلا کام۔ پھر اس کے فوراً بعد کہے گا، بھلا دیکھ کر پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ نیت کے فوراً بعد پڑھ لے گا، اب اس کا عمرے کا پہلا فرض احرام ادا ہوا ہے۔ اب بالفرض اگر اسی حالت میں ابھی نیت کر لوں، دل سے نیت کر کے عمرے کی زبان سے کہہ دوں کہ یا اللہ میں نے عمرے کی نیت کی، اور اس کے بعد میں لبیک اللہم لبیک پڑھ دوں، تو میرا احرام شروع ہو گیا اور میرے اوپر احرام کی پابندیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہے احرام، چادریں نہیں ہیں۔ تو یہ بنیادی نقطہ حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں چادریں اٹھاتا ہوں، تاکہ چادریں شروع میں اگر میں پہنوں تو یہی سمجھا جائے گا، یہ چادر تو یہی سمجھا جائے گا کہ شاید احرام نام ان چادروں کا ہے۔ اب ہم پاکستانی ایئرپورٹ پر، مثلا لاہور ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں، اور وہاں سے ہم نے عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ ایئرپورٹ پہ جب آپ جائیں گے، شروع میں کاغذی کارروائی ہوگی، آپ اس سے فارغ ہو جائیں گے۔ جب سارے ہال میں جمع ہو جائیں گے
جس کے بعد پھر آگے جہاز میں چڑھنا ہوتا ہے، وہاں اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ ہوتا ہے۔ وہیں جا کر آپ یہ پہلا فرض عمرے کا احرام ادا کر لیں، وہیں جا کر۔ ادھر سے آپ یہ خیال رکھ لیں، جب ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، سامان ہمارا جا رہا ہوگا بورڈنگ کے ذریعے سے، ایک ہوتا ہے بڑا بیگ سامان کا جو ہم نے جہاز کے اندر بھجوانا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چھوٹا بیگ جس کو ہینڈ کیری بولتے ہیں، ہم نے ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے جہاز کے اندر لے کر جانا ہوتا ہے۔ اس میں آدمی کی کوئی دوائی ہے، کوئی پانی کی بوتل ہے، کوئی اینک ہے، کوئی ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ اچھے طریقے سے ذہن کو بیدار کر کے چادریں اس بڑے بیگ میں نہیں جانے دینی، چادریں اس چھوٹے بیگ میں رکھنی ہیں، چونکہ بڑا بیگ آگے نکل جائے گا، آپ کی 10 طرف سے بھی نکل جائے گا۔ جب آپ کو وہ حال میں پہنچائیں گے، وہاں آپ کے پاس صرف آپ کا ہاتھ والا بیگ ہوگا، اگر اس میں آپ کی یہ چادریں نہ ہوئی تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو شروع سے ذہن میں رکھیں کہ ایک چھوٹا بیگ بنائیں ہینڈ کیری، اس کا وزن 10 کلو 8 کلو سے بڑا نہ ہو، اور ایک بڑا بیگ، وہ مختلف ایئر لائنز کا مختلف وزن ہوتا ہے، عموماً 30-35 کلو کا اجازت ہوتی ہے۔ تو جو ہمارا ہینڈ کیری ہے اس میں چادریں رکھ لیں، کاغذی کارروائی سے گزر گئے، اب ہم وہ بڑے ہال میں پہنچ گئے جو وہاں ایئرپورٹ میں ہوتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد غسل خانے میں جائیں، نہانے کے لیے غسل خانے بھی بنے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ نہیں بھی ہوتے تو پھر گھر سے نہا کر چلے جائیں، بہتر یہی ہے جب گھر سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے لگیں تو نہا کر جائیں ادھر سے ہی، اور وہیں جا کر جب ایئرپورٹ کے ہال میں پہنچ جائیں پھر واش روم میں جا کر یہ کپڑے اتار دیں اور پھر یہ چادریں پہن لیں۔ چادریں پہننے کے بعد پھر احرام کا فرض ہم ادا کریں گے، پھر ہم چلیں گے۔ پہلے چادریں پہننی ہیں۔ چادریں پہننے کا طریقہ، ایک چادر نیچے پہننی ہے، ایک اوپر، پورے جسم سے سلے ہوئے کپڑے اتار دینے ہیں۔ اگر کوئی انڈر ویئر استعمال کرتا ہے اتار دے گا، بنیان اتار دے گا، شلوار قمیص بھی اتار دے گا، جرابیں ہیں وہ اتار دے گا، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہاں وہ چھوٹی سی باندھتے ہیں، کپڑا نما ہوتا ہے، وہ اتار دے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو سلی ہوئی ہو اور ہمارے جسم پر باقی ہو۔ یہ صرف یہ چادریں پہن کر باہر نکلنا ہے اس کمرے سے، اور کہیں کمرے بنے ہوتے ہیں واش روم کی بجائے، یہ ایک چادر نیچے باندھنی ہے۔ اس چادر کے باندھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے شریعت میں کہ بھئی اس طریقے سے باندھو تو احرام ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب پہ بہت کچھ لکھا مل جاتا ہے، تو علیحدہ علیحدہ کلپ اس پہ اپلوڈ ہوئے پڑے ہیں احرام باندھنے کا طریقہ، پھر وہ ایسے کر کے دکھلاتے ہیں کہ آپ نے ایک چادر یوں رکھنی ہے، پھر وہ یوں کر کے دکھلاتے ہیں، پھر یوں فولڈ کراتے ہیں۔ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ شاید اس طریقے سے باندھنے کا نام احرام ہے۔ نیچے گھر میں لنگی نہیں باندھتے، دھوتی، بس ویسے ہی باندھ لیں۔ مقصود شریعت کا یہ ہے کہ آپ کے جسم پر سلا ہوا کپڑا نہ ہو، بس آپ جیسے پہنتے ہیں پہنیں، نیچے والے جسم کو ڈھک لیں، اوپر والے جسم کو ڈھک لیں۔ اور تجربہ یہ ہے، یہ جو اس طریقے سے ٹپیکل طریقہ بتاتے ہیں، یہ یوں، یہ جو عام طور پر سکھاتے ہیں، اور پھر اس کو تھوڑا سا لیفٹ پہ فولڈ کر لیں، یہ یوں، اور پھر اس کے بعد یہ اس کو یوں، پھر اس کو یوں۔ یہ جو طریقہ بتاتے ہیں اس طریقے میں بڑے مسائل ہیں، پیچیدگیاں ہیں، یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی چل نہیں سکتا زیادہ، آپ کو تھوڑا بھی تیز چلنا پڑا تو آپ نہیں چل سکتے، یہ تو پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا اس کا سب سے سنگین مسئلہ یہ ہے، جب آدمی بیٹھتا ہے نا نیچے زمین پر، گھٹنوں کے آگے اٹھے کھڑے ہوتے ہیں، نیچے سے سطر ظاہر ہو جاتا ہے، جو کہ کپڑا اس کا آگے نہیں گرتا، یہ کپڑا تن جاتا ہے یہاں۔ آدمی جب نیچے سرین کے بل بیٹھتا ہے اور گھٹنے یوں کھڑے کر کے بیٹھا ہوتا ہے، سطر کھل جاتا ہے اس سے، چونکہ کپڑا آگے نیچے نہیں گرا ہوا، وہ تنا ہوا ہے گھٹنوں کے اوپر، اس لیے یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا صحیح طریقہ وہ دیہاتی طریقہ ہے، دھوتی والا، اس میں بہت فائدے ہیں۔ وہ دیہاتی طریقہ بعضوں کو وہ بھی نہیں آتا، تو زمانے گزر گئے دھوتیاں باندھنے کے، اب تو ٹراؤزروں کے زمانے ہیں، تو سارے ٹراؤزر ہی پہن کے سوتے ہیں، ان کو کیا پتا دھوتی کیا ہوتی ہے۔ یہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو سیکھ لیں، یہ ان کو برابر کر لیں، یہ بڑا سیف طریقہ ہے۔ اس میں چلنے میں سہولت ہے، بھلا آپ جتنا گھٹنا اٹھائیں، تیز چلنا پڑے کوئی ایشو نہیں۔ آپ نیچے سرین کے بل بیٹھیں، اگلا پلو خود نیچے گر جاتا ہے، دو گھٹنوں کے درمیان سطر ڈھک جاتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اس کے باندھنے کا طریقہ، یہ چادر چلی گئی آخر تک، اب اس کو نا آگے سے یہ پلو چھوڑ دیں، یہ دیکھیں یہ پلو، یہ آخر میں اس کو یوں چھوڑنا ہے، چھوڑنے کے بعد اب آپ اس کو یوں لیں، یہ یوں ہو گیا، ایک بائیں والا دائیں طرف آ گیا، دائیں والا بائیں طرف آ گیا۔ آپ اس کو بالکل الٹا کر دیں، یہ
یہ پھر الٹا ہو گیا. اب اس کو یہاں اوپر کر دیں. یہ اوپر ہو گیا اور یہ ادھر سے اوپر ہو گیا. یہ اندر ڈال کے اس کو اوپر کر دیں. بس یہ بندھ گیا احرام نیچے والے. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے چھوڑا ہے نا آگے، اب یہ نیچے تک چلا گیا ہے. اب اگر میں تیز چلوں گا تو یہ خود ڈھک دے گا. میں نیچے بیٹھوں گا، یہ کپڑا نیچے گر جائے گا، پورے جسم کو ڈھک لے گا. یہ اس طرح باندھنے کا فائدہ ہے. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے اس کو آگے سے چھوڑنا ہے، یعنی یہاں سے پکڑ کے بال نہیں دینا، یہ یوں نہیں کرنا. آخری کونے سے، آخری کونا یہیں سے پکڑ کے یوں نہیں کھینچنا. یہاں اگر آپ کھینچیں گے اس کا نقصان کیا ہوگا میں آپ کو دکھلاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ یوں ہو گیا، دیکھیں یہ میرے نیچے قمیص نظر آ رہی ہے. یہ آگے سے جگہ خالی ہو جائے گی آپ کی. اس کو جتنا آپ پیچھے کریں گے اتنا ہی آگے گرے گا. اب دیکھیں یہ کونا ہے نا، یہ اس کو پیچھے لیں، یہاں سے چھوڑیں. یہ اب آپ اس کو بال دیں. اس کو یہ دائیں طرف والا بائیں جا رہا ہے اور بائیں والا دائیں آ رہا ہے. آ گیا. اب پھر اس کو الٹا کریں. یہ دائیں والا بائیں، بائیں والا دائیں. بعضوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے، آسانی طریقہ ہے. بعضوں کو یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم کریں گے کیسے. یہ نئی نسل ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ ایسے اس کو اب یہ یہاں رکھ کر اوپر کر دیں. ایسے اس کو ادھر یہاں رکھ کر اوپر کر دیں. اچھا، اس کے کرنے کے بعد اب دیکھا یہ چادر نیچے گری کھڑی ہے. اب نیچے میں آپ کو میری قمیص نظر نہیں آ رہی، اب مجھے کھول کے دکھلانی پڑ رہی ہے، اور اس وقت خود ہی نظر آ رہی تھی. اب یہ خود آگے ڈھلک گیا ہے. یہ احرام بند گیا. اگر یہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے کپڑا تو اس کو تھوڑا سا اور فولڈ کر لیں، تھوڑا سا اور اوپر چڑھا لیں تو ٹخنے ننگے ہو جائیں گے، جو کہ ننگے رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ٹخنے ننگے ہو گئے. یہ ہو گیا اس کا احرام باندھنے کا طریقہ. اس کے اوپر اب آپ وہ بیلٹ باندھیں گے جس پہ آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، پاسپورٹ رکھا ہوا ہے، موبائل رکھا ہوا ہے. اب اس کے اوپر باندھنا ہے. اس کے اوپر باندھنے کا فائدہ، ایک فائدہ تو یہ کہ یہ خود نیچے یہ کس جائے گی. جب آپ اس کو بیلٹ باندھ کے اس کو کسیں گے، وہ جو ٹک لگائیں گے تو وہ نیچے والی یہ لنگی بندھ جائے گی. دوسرا وہ آپ کے ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے گا. آپ اس کے کٹ جانے سے، چوری ہو جانے سے محفوظ رہیں گے. انتظامی لحاظ سے بتاؤں، ایسا بیلٹ نہ خریدیں جس بیلٹ کے آگے یہاں پر ڈبے بنے ہوتے ہیں. ایسے بیلٹ ملتے ہیں. ایک بیلٹ وہ ہوتا ہے، میں لایا نہیں ساتھ، ایک بیلٹ وہ ہوتا ہے سیدھا پریس کیا ہوتا ہے، یعنی سیدھا ایسے پٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ہی جیب میں بنی ہوتی ہیں. وہ سادہ ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے. ایک بیلٹ ہوتا ہے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، وہ یہاں آ کر نا یہاں خانے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ایک خانہ پھر دوسرا خانہ، وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ ایک میں موبائل ڈالوں گا، ایک میں فلاں چیز ڈالوں گا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آرام سے وہ کٹ جاتا ہے، آرام سے. ایک ساتھی ایک دفعہ پہلا ہی دن تھا، 1,00,000 روپیہ لے کر آیا تھا وہیں کے خرچے کے لیے. وہ اس کا ابھرا ہوا بیلٹ تھا. جب آپ حرم میں مطاف میں پہنچتے ہیں نا تو رش ہوتا ہے، تو ساتھ والا آدمی یوں بلیڈ لگاتا ہے تو چیز نیچے آ جاتی ہے. اس کو ایسے کھینچ لیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ کی چیز کٹ کے دوسرے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. اگر ابھرا ہوا ہوگا، اگر وہ ایسے پٹا سا ہے تو آپ اس کے اندر پچھلی والی جیب میں زپ کھول کے اندر پیسے ڈالیں گے یا موبائل ڈالیں گے، وہ آپ کے جسم سے چپکا ہوا ہوگا. وہ اگر کٹے گا تو پتہ چلے گا آپ کو، اور اگلا وہ کاٹتا بھی نہیں ہے. یہ ایک انتظامی امور کی چیز ہے. یہ باندھ لیا. اب اس کے اوپر والی چادر باندھنی ہے. آپ نے چادر دیکھ لی، آگے گری کھڑی ہے یہ اوپر والی چادر. اچھا، یہ جو تولیہ ہے نا، دیکھیے تولیہ نما شمار ہوتا ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہے. اس میں یہ ہوتے ہیں ریشز پڑ جاتے ہیں مسلسل پہن کے نا، دھاگے کھردرے سے ہوتے ہیں. آپ کوئی اچھا سی لٹھا ٹائپ لے لیں، اچھی کاٹن لٹھے میں، وہ احرام زیادہ کامیاب رہتا ہے. یہ اوپر والی چادر، اس کے پہننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ عمومی طریقے سے پہنتے ہیں. جیسے ہم سردیوں کی چادر نہیں پہنتے، سردی لگی ہوتی ہے وہ صرف سر پہ اوڑھتے ہیں، اس کو سر پہ نہیں اوڑھنا. یہ رکھیں، یہاں رکھ کر ایسے پہن، کندھا ننگا نہیں کرنا، ایسے بس. سر ننگا کیا ہوتا ہے، میں نے اس لیے ٹوپی اتار دی تھی. سر ننگا کیا ہوا ہے اور یہ چادر میں نے اوپر پہن لی. اس طرح وہاں واش روم سے میں نے احرام باندھ کر آنا ہے. یعنی یہ ایک باندھنے کا طریقہ ہے. اب یہ باندھ کر ہم آگے واش روم سے باہر آ گئے، کپڑے ساتھ لائے، وہ اپنے ہینڈ کیری میں ڈال دیے. اب تمام سلے ہوئے کپڑے سے محفوظ کھڑا ہوں. ایک یہاں گنجائش یہ ہے کہ یہ جو آگے چادر کی کھلی جگہ ہے،
یہ بعض لوگوں کو دھوتی باندھنے کا تجربہ نہیں ہوتا، بلکہ اس زمانے میں تو بہت ساروں کو نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ سمجھیں کہ مجھے دھوتی باندھنا صحیح نہیں آ رہی، چلتے ہوئے کھل جاتی ہے، سطر کھل جاتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ وہ ان دو پارٹوں کو سلوا لے، یہ نا ان کو آپس میں سلوا لے ایسے آخر تک، یہ پورا سل جائے، یعنی جو دو تھے نا یہ یوں شروع سے اس کو سلوا لے، سلی ہوئی ہی پہن لے۔ اس سلی ہوئی چادر کے پہننے کی اجازت ہے۔ نیچے والی چادر اگر آگے والے پارٹ سلوا دیں، یہ ریمنڈ سے ملتی ہیں سلی سلی چادریں ایسے ہی، تو اگر ایسی اگر سلی ہوئی چادر پہن لیں اس نیت سے تاکہ میرا سطر نہ کھلے، اس کی اجازت ہے۔ اب اوپر والی آپ نے چادر پہن لی ہے، اب آپ آ گئے ہیں وہاں ہال میں، لانچ میں، جہاں پر آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہاں سے جہاز پہ چڑھنا ہوتا ہے۔ وہاں نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے۔ احرام کی چادریں پہننے کے بعد اب آپ مصلی پر آ جائیں گے۔ مصلی پر آنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ سر ننگا تھا پہلے، لیکن نفل پڑھنے سے پہلے سر ڈھک لیں گے، یہ چاہے ٹوپی سے ڈھک لیں اور چاہے اس کپڑے سے ڈھک لیں۔ عام طور پر ٹوپی سے مشکل اس لیے ہوتا ہے وہ سامان ڈال دیا ایک سائڈ پہ، اسی سے ڈھک لیں۔ ایسے ڈھک کر 2 رکعت نفل پڑھیں گے ایئرپورٹ پر۔ وہیں نفل برائے احرام عام نفلوں کی طرح نفل ہوتے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد پھر جب نفل پڑھ کے سلام پھیروں گا تو یہ سر سے کپڑا اتار دوں گا۔ سر سے کپڑا اتارنے کے بعد اب احرام کا فرض ادا کرنا ہے۔ ابھی تک احرام میں نے نہیں ادا کیا، ابھی تک تو احرام کی چادریں پہنی ہیں۔ حج عمرہ کر رہے تھے، عمرے کا جو پہلا فرض ہے احرام، وہ اب ادا ہوگا۔ اب کیسے ادا ہوگا؟ نیت جمع تلبیہ برابر احرام، نیت اور تلبیہ۔ تو اب میں کہوں گا اس وقت، تو آدمی پھر کہتا ہے کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اصل تو دل کا نام ہے، ویسے زبان سے کہے اطمینان قلب کے لیے۔ تو یہ 2 کام کر لے، سر سے چادر اتارنے کے بعد یہ جو 2 کام ہیں، ان 2 کاموں سے ان کا پہلا فرض احرام ادا ہوگا۔ وہ کہے گا اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کے فوراً بعد دیکھ کر یا زبانی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ مرد 3 دفعہ ذرا اونچی آواز میں، عورت 3 دفعہ ذرا آہستہ آواز میں پڑھے گی۔ بس جب نیت اور یہ لبیک کو تلبیہ کہتے ہیں، جب تلبیہ کر لے گا اب اس کا پہلا فرض احرام ادا ہو گیا۔ تو عمرے میں 4 کام تھے، احرام، طواف، سعی صفا مروہ کی، اور حلق یا قصر بال منڈانا۔ تو یہ پہلا کام اب ادا ہوا احرام۔ جب پہلا کام احرام ادا ہو گیا، اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ ان پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہے کہ آپ سر نہیں ڈھک سکتے، تو سر تو میں نے پہلے ننگا کر لیا تھا تو میرا یہ پابندی ادا ہوگی۔ دوسری اس کی پابندی یہ کہ چہرہ نہیں ڈھک سکتے، یہ مردوں کا بتا رہا ہوں، چہرہ نہیں ڈھک سکتے۔ تیسری پابندی یہ ہے کہ آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اسی لیے میں نے چادریں پہلے پہن لی تھی تاکہ جیسے ہی احرام کا فرض ادا ہو اس کے بعد شریعت کہے گی سلا ہوا کپڑا نہ ہو تو میں پہلے ہی اتار دیا تھا۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، میں نے نہیں پہنا ہوا۔ اگلی پابندی یہ ہے کہ بدن پر یا کپڑوں پر خوشبو نہیں لگا سکتے، تو خوشبو اب نہیں لگاؤں گا۔ اس کے بعد پابندی یہ ہے ناخن نہیں کاٹ سکتے جب تک احرام میں ہوں، یہ تقریباً 1 دن احرام میں رہوں گا، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اس کے بعد پابندی یہ ہے بال نہیں کاٹ سکتے پورے جسم کے کہیں سے بھی۔ اس کے بعد پابندی یہ ہے میاں بیوی آپس میں میاں بیوی والا تعلق بھی نہیں قائم کر سکتے، اور کوئی ایسی بات بھی آپس میں نہیں کر سکتے جو خاص میاں بیوی والی ہوتی ہے جب تک احرام کی حالت میں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی پابندی یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ پاؤں کے اندر بند جوتا نہیں پہن سکتا۔ یہ احرام کی پابندیاں ہیں، میں ترتیب سے دہرا دیتا ہوں، آپ کو یاد رکھنا آسان ہوگا۔ سر نہیں ڈھک سکتے، چہرہ نہیں ڈھک سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، زوجین کا تعلق اور زوجین کی بات نہیں کر سکتے، مرد ہے تو بند جوتا نہیں پہن سکتا۔ اب کیسا جوتا پہن سکتے ہیں یہ بھی ایک ٹپیکل مسئلہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ لوگ وہاں دکانوں پر جا کر جوتے خریدتے ہیں، پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ جوتا لیں یا نہ لیں، یہ لیں یا نہ لیں۔
ٹھیک ہے ان کا پوچھنا، لیکن میں آپ کو ایسا اصول بتا دوں گا کہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود اس کا فیصلہ کر لیا کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے میرا پاؤں ہے، اس کے اندر یہ ہڈی دیکھیے، یہ اوپر، یہ دیکھنے کے پنجہ ہے، پنجے سے اوپر چڑھیں ایسے، یہ یہاں آ کر ہڈی ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، سب کو محسوس ہوتی ہے، آپ اپنے پاؤں میں دیکھ لیں، پنجہ ہے، پنجے کے بعد تھوڑا سا اوپر آپ چلیں، یہ ہڈی ابھری ہوئی کھڑی ہے، یہ ہڈی ابھری ہوئی ہے، یہ ابھری ہوئی ہڈی سے چاروں طرف لکیر لگانی ہے، اور لکیر ٹخنے سے نیچے سے گزرے، یہ ابھری ہڈی سے میں لکیر لگا رہا ہوں، گول لکیر، یہ آ رہی لکیر ٹخنے سے نیچے سے گزر رہی ہے، یہ پیچھے دیکھیں، ٹخنے سے نیچے یوں گزرنی ہے اس لکیر نے کہ جو ٹخنے کی سیدھ میں ہڈی ہے، لکیر اس کے نیچے نیچے آئے، یہ لکیر اس کے نیچے نیچے، یہ میں پھر کر رہا ہوں، یہ ابھری ہڈی سے لکیر کھینچی، یہ لکیر آ رہی ہے ٹخنے کے نیچے سے، ٹخنے سے نیچے سے آنے کے بعد جب پیچھے سے لکیر گول ہونے لگی تو یہ خیال رکھیں کہ یہ جو ٹخنے کی سیدھ میں ہڈی ہے، اس ہڈی کے نیچے نیچے لکیر گزرے، ایسے ہی دوسری طرف سے گزرے گی، جب ادھر سے آئے گی تو پھر یہ لکیر یوں جا رہی ہے، یہ نیچے سے، یہ اسی ابری ہڈی پہ ٹچ ہو گئی، یہ جو درمیان کی جگہ ہے یہ ہے ننگی رہنی چاہیے، بس ایسا جوتا ہو، باقی ساری جگہ پیچھے سے بھی بھلا ڈھکی ہوئی ہو، ایسا جوتا پہننے کی اجازت ہے۔ اب ایسا جوتا پہننا جس میں یہ ہڈی ننگی رہے، یہ ٹخنے ننگے رہیں، اور ٹخنے کی سیدھ میں یہ پیچھے ایڑی کی ہڈی یہ ہے ننگی رہے، یہ جگہ نیچے نیچے، یہ دیکھیں یہ جگہ ڈھکی رہے، کوئی حرج نہیں، یہ پیچھے سے یہ یوں، یہ ہے یوں، یہ آگے سارا حصہ یہ یوں، اور یہ پھر نیچے والی حصے کی جگہ یہ ساری ڈھک جائے، جوتے میں چھپ جائے، کوئی حرج نہیں، بس صرف یہ درمیان کی جگہ یہ ہے ننگی رہے، اتنا کافی ہے۔ اور اب تو بازار میں ایسے جوتے مل جاتے ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہی اسی طرز کے ہیں، اور نہیں تو آپ خود بازار میں جب جوتا خریدنے جائیں جوتا پہن کر دیکھ لیں کہ یہ جگہیں اگر نہیں ڈھک رہی جو میں نے بتائی درمیان والی، تو آپ کے لیے جوتا ایسا خریدنا جائز ہے۔ آج ہمارا جو واٹس ایپ گروپ بنا ہے ہم نے، شرعی رہنمائی برائے حجاج 2022، اس کے اندر میں نے آج ایک ویڈیو شیئر کی ہے جسے میں نے بتایا ہے، کل میں نے شیئر کی تھی ایک جوتی کہ اس طرح کی بنی بنائی جوتی مارکیٹ میں مل رہی ہے، آپ اس کو خرید لیں۔ آج ایک اور میں نے برانڈڈ جوتا اس میں شیئر کیا ہے کہ اس جوتے کے پہننے کی بھی گنجائش ہے، اور وہاں یہ مسئلہ بھی جو میں نے بتایا لکیریں لگا کر شو بھی کیا ہوا ہے۔ یہ ہو گیا جوتا پہننے کی پابندی، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کا فرق میں آخر میں بتاؤں گا کہ عورتیں بھی اسی طریقے سے حج عمرہ کریں گی جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں، ان میں جہاں جہاں فرق ہے وہ آخر میں بتا دوں گا کہ ان کے یہ فرق ہیں۔ اب یہ ہو گیا، احرام بند کیا، میں نے چادر پہنی تھی تو اتار دی ویسے ہی۔ اب احرام بند لینے کے بعد ساری پابندیاں میں نے آپ کو بتا دیں، پابندیوں کے بعد اس احرام میں مجھے یہاں اے سی کے سامنے بھی گرمی ہو رہی ہے، تو آپ بتائیں وہاں حجاز میں کیا ہوگا۔ تو یہ احرام کی چادریں پہننی، اب جہاز پہ بیٹھنا ہے تو لبیک اللہم لبیک پڑھتے جانا ہے مکہ مکرمہ پہنچنے تک، جتنی آپ کی ہمت ہو، اونچی آواز میں پڑھیں گے مرد، ایسا آواز میں پڑھیں گی عورتیں۔ محرم شریعہ جدہ میں پہنچیں گے، جدہ میں کاغذی کارروائی ہوتی ہے، اور سارے راستے میں جو نمازیں پڑھیں گے وہ ننگے سر پڑھیں گے، اس میں آدمی کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن چونکہ احرام کی حالت میں ہے تو ننگے سر نمازیں پڑھیں گے، اور وہاں سے جدہ سے فارغ ہو کر پھر مکہ مکرمہ پہنچیں گے، اپنی ہوٹل اور بلڈنگ پر پہنچیں گے۔ ہوٹل پر پہنچنے کے بعد اگر آپ تھکے ہوئے ہیں آپ آرام کر لیں، فوراً بیت اللہ شریف نہ جائیں۔ عشق تو یہی کہتا ہے کہ آدمی منٹ لگائے اور خانہ کعبہ دیکھ کر آئے، اور یہی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ سفر کی تھکاوٹ ہے تو آدمی نا بے دلی سے جا کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، بے دلی سے صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تاکہ جا کر آرام کروں۔ اچھا نہیں ہے آدمی بیت اللہ میں بھی بے دلی سے پہنچا کھڑا ہو، آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ آرام کرنے میں آپ اپنے اوپر کمبل لے سکتے ہیں، یہ چادریں لے سکتے ہیں، ہاں سر کے اوپر کچھ نہیں ڈال سکتے، چہرے پر نہیں ڈال سکتے، وہاں کمروں میں اے سی ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے لازم ہے کہ سب میں اے سی ہوں، تو اس میں اگر سردی کی وجہ سے اپنے منہ پہ ڈال لیا، لاشعوری میں نیند کے اندر پتہ نہیں چلا، جیسے ہی آنکھ کھلے اور یاد ہے کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، آپ ہٹا دیں، اس کے وجہ سے آپ پر کوئی جزا لازم نہیں آئے گی۔ جب طبیعت میں بشاشت ہو جائے
اب آپ حرم شریف پہنچیں۔ جب آپ پہنچیں گے حرم شریف تو آپ دوسرا فرض احرام ادا ہونا طواف، پہلا فرض احرام تھا وہ ہمارا ادا ہو گیا تھا، اس کی پابندیاں تھیں وہ میں نے بتا دیں۔ اب دوسرا فرض طواف ہے، ہم بیت اللہ پہنچیں گے تو طواف کا فرض ادا کریں گے۔ طواف بھی ایک بالکل نئی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں یا پہلے گئے ہوئے ہیں لیکن سیکھا نہیں ہے۔ تو میں طواف کا تفصیلی طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ طواف کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں آپ کا کندھا ڈھکا ہوا ہے، راستے میں حاجیوں نے کندھا کھلا کیا ہوتا ہے وہ لا علمی کی وجہ سے، ورنہ کندھا ڈھک کے رکھتے ہیں۔ جب آپ پہنچیں گے یہ ہے بیت اللہ شریف، یہ دیکھیں یہ کمرہ ہے بیت اللہ شریف کا، یہ اس کی مغرب کی سائیڈ ہے اور یہ ہے مشرق ہے، یہ شمال اور یہ جنوب، اسی طرح یہ ہے۔ اور پھر ایسے ہی اس کے سامنے ہی یہ صفا پہاڑی ہے، وہ مروہ ہے، اس کے سامنے پھر وہ مینا ہے، مزدلفہ عرفات ہے، اسی طرح مشرق کی جانب ہے سارے۔ یہ ہم نے اس کو اصلی نقشے کے مطابق بنایا ہے۔ اور بیت اللہ کا دروازہ بھی مشرق کی طرف ہے، جدھر مشرق ہے ادھر ہی بیت اللہ کا دروازہ ہے۔ اور ان چیزوں کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، پھر ہم بیت اللہ کا طواف شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے بیت اللہ کا کمرہ، یہ اس کا دروازہ، اور دروازے سے آگے چلنا شروع کریں۔ یہ پرنالہ بنایا ہم نے چھوٹا سا، اور یہ آگے حتیم کی دیوار ہے، جو گول دیوار ہے ٹیڑھی سی، اس کو حتیم بولتے ہیں۔ اس کے اوپر سے طواف کرتے ہوئے یہ یہاں آ جائیں گے رکن یمانی پر۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دیوار پہ کچھ خاص پڑھنا ہوتا ہے، وہ عرض کریں گے۔ پھر اس کونے کو حجر اسود کہتے ہیں، یہ جو کونا ہے۔ یہاں ایک خاص نقطہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ ملتزم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ملتزم پر مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ دروازے کے سامنے اس جگہ پر رش ہوتا ہے، چمٹے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ کے در پہ آ گئے تو اللہ کا در پکڑ لو میری دعا قبول ہوگی۔ دعا قبول ہوگی سنت طریقے کے مطابق دعا مانگنے سے، شریعت کے پیچھے چلنے سے۔ اللہ کے نبی نے دروازہ پکڑ کر دعا نہیں مانگی، اللہ کے نبی نے ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگی ہے۔ ملتزم کیا ہے یہ دیکھیں، یہ والی دیوار جس دیوار پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، یہ دیوار، اس سے لے کر آگے یہ دروازہ ہے، اس کونے اور دروازے کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ ہے ملتزم ہے۔ دروازے سے پہلے اور حجر اسود کے بعد درمیان کی یہ جو جگہ ہے نا، یہ دیوار کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ ہے ملتزم ہے۔ ملتزم کے اوپر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، یہ حدیث میں ہے۔ یعنی آپ جائیں ملتزم والے حصے کو چمٹ جائیں، مثلا یہ حصہ ملتزم کا ہے تو ایسے جا کر دیوار کے ساتھ اس کو ایسے چمٹ جائیں، ہاتھ اوپر لگا لیں، اللہ کے نبی نے رخسار لگایا تھا، دیوار کے ساتھ رخسار لگا لیں، ہاتھ لگا لیں، اب یہاں آپ چمٹ کر دعا مانگیں، یہ دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے۔ لیکن مسئلے کے لحاظ سے معلوم ہو کہ یہ ملتزم ہے، اس جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے، تو دروازے کو چمٹنے کے بجائے یہاں چمٹا جائے، اور یہ حجر اسود ہے۔ اب ہم نے شروع کرنا ہے طواف۔ یہ اب ہم اس کو یوں بنا لیتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں یہ بیت اللہ کا کمرہ ہے یہ والا، اب یہ کونا حجر اسود ہے، اور یہ یہاں سے یہ حتیم ہے، اور یہ ہے رکن یمانی ہے یہ کونا۔ تو یہ جو کونا حجر اسود ہے اس کونے سے طواف شروع کرنا ہے۔ اب میں طواف شروع کرنے لگا ہوں، آپ نے اس کو یوں سمجھنا ہے کہ یہ ہے کمرہ ہے بیت اللہ کا، اور اس کا یہ کونا ہے حجر اسود والا۔ جب طواف شروع کرنا ہوتا ہے تو یہاں سے آ کے طواف شروع کرنا ہوتا ہے، اس جگہ سے، کیونکہ بیت اللہ کے چاروں طرف جو عمارت ہے اس میں دروازے ہیں۔ کسی کی ہوٹل اس طرف ہے تو وہ ادھر سے آئے گا، کسی کی ہوٹل اس طرف ہے تو وہ ادھر سے اندر داخل ہو کر آئے گا۔ جو جہاں سے بھی داخل ہو اس نے پہنچنا اس کونے پر ہے۔ مثلا میرا ہوٹل اس طرف ہے تو میں تو ادھر سے آؤں گا نا، میں ادھر سے آؤں گا، جبکہ حجر اسود تو یہ ہے۔ تو یہ نہیں کہ میں یہاں سے آیا، میں نے بیت اللہ کو دیکھا اور میں 7 چکر شروع کر دوں، یہ غلط ہوگا۔ میں اس کونے کو ڈھونڈوں گا کہ یہ کونا کہاں ہے۔ حجر اسود نظر نہیں آتا اس کونے پر، حجر اسود نظر نہیں آتا۔ حجر اسود کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی کون سے کونے پہ حجر اسود لگا ہوا ہے؟
اس کی بالکل سیدھ میں، جیسے یہ ماشاء اللہ ہمارا برآمدہ ہے بالکل ایسے ہی، اس کے بھی برآمدے ہیں، انہوں نے برآمدے کے اوپر یوں سیدھ میں سبز لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، یہ یوں وہاں برآمدے پہ سبز لائٹ ہے، وہ سبز لائٹ سیدھی کھینچ کر اگر آئیں یہ یہاں آ کے ٹکراتی ہے حجر اسود کے کونے سے۔ تو بس یہ پہچان ہے کہ جو آدمی جہاں سے بھی داخل ہو وہ ایسے نظر دوڑائے کہ سبز لائٹ کہاں لگی ہوئی ہے، اور وہ ایک ہی سبز لائٹ ہے جو انہوں نے خاص طور پر نشانی کے لیے لگائی ہے، وہ اس کونے میں ہے تو ادھر سے آ جائے حجر اسود تک۔ اب یہ یہاں پہنچ گئے حجر اسود، اب یہاں سے طواف کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں 6 کام کرنے ہوتے ہیں، یہاں 6 کام کرنے ہوتے ہیں، 3 کام طواف شروع کرنے سے پہلے اور 3 کام طواف شروع کرتے ہی۔ پہلا کام ہے یہاں آ کر استباء کرنا ہے، استباء، اس سے پہلے نیت کرتے ہیں، نیت پہلا کام، پہلے آ کر طواف کی نیت کر لینے کہ اللہ میں طواف کروں گا، پھر استباء کرنا ہے، اور پہلے استباء کر لیں پھر نیت کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، 3 کام اکٹھے کرنے ہیں۔ کہاں گئی چادر؟ جب آپ اس کونے میں پہنچ گئے ہیں، طواف شروع کرنے لگے ہیں، 3 کام میں نے ان کا ایک ٹوٹکا سا یاد کیا ہوا ہے۔ انت، آپ، انت میں الف سے 1 کام، نون سے دوسرا کام، تے سے تیسرا کام، انت میں 3 کام ہو گئے۔ آپ میں الف مد آ میں 2 الف ہو گئی اور 1 پے ہو گئی، 3 کام وہاں ہو گئے، وہ میں بتاتا بھی ہوں کیسے یاد کیا ہوا میں نے۔ تو انت میں الف سے پہلے استباء، یہاں آ کر استباء کرنا ہے۔ استباء کیا ہے؟ دایاں کندھا ننگا کر دینا ہے، اور چادر یہ دیکھیں دائیں کندھے سے نیچے سے نکال کے یہ بائیں کندھے کے اوپر ڈالنی ہے، یہ اب چادر یہ اوپر آ گئی ہے بائیں کندھے کے اوپر، یہ استباء ہو گیا ہے۔ دوسرا ہے نیت، میں نے نیت کرنی ہے کہ میں اب طواف کرنے لگا ہوں، دل میں تو ویسے ہوتی ہے وہ کافی ہے، لیکن اسپیشل سے بھی کر لیں تو ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے تے، انتا، تے سے ہے ترک تلبیہ، ترک تلبیہ، جو اب تک ہم لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہے اب وہ پڑھنا بند کر دینا ہے۔ طواف کے دوران لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھنا۔ یہ 3 کام ہو گئے، استباء، نیت طواف اور ترک تلبیہ۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد 3 کام اس کونے کی سیدھ میں آ کر کرنے ہیں، یہ بالکل سیدھ میں آ گیا اس کونے کے۔ اب یہاں 3 کام ہیں، 2 کام الف سے شروع ہوتے ہیں، آپ الف مد آ میں 2 الف آ گئے، اور 1 کام پے سے شروع ہوتا ہے۔ تو الف سے پہلا کام ہے استقبال، دوسرا ہے استلام، اور تیسرا ہے پاؤں پھیرنا۔ استقبال، استلام اور پاؤں پھیرنا۔ استقبال کیا ہے؟ بالکل اس کونے کی سیدھ میں آ جاؤں گا، اس کی نشانی یہ ہے کہ میری کمر میں پیچھے سبز لائٹ ہوگی، یہ حجر اسود والا کونا ہے۔ ایک اور بھی نشانی ہے، یہ جو دیوار ہے نا، اس دیوار میں اوپر سے لے کر نیچے تک اللہ اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ اللہ کسی دیوار پر پورا نہیں لکھا ہوا، ہر دیوار میں یہاں اوپر 1 دفعہ اللہ لکھا ہے، بس نیچے دیوار کا کونا خالی ہے، چاروں کونے خالی ہیں، لیکن یہ جو کونا ہے نا، اوپر سے اللہ لکھا، پھر نیچے اللہ لکھا، پھر نیچے اللہ لکھا، پھر نیچے اللہ لکھا، پوری لائن اللہ 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 سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ کونا جو اللہ اللہ سے بھرا ہوا ہے، یہ حجر اسود کا کونا ہے، یہ نشانی ہے۔ سیدھ میں آ گئے، استقبال، اس کو دیکھنا، ایسے کرنا ہے، یہ سیدھے ہاتھ یوں کریں گے، یہ پہلے استقبال ہے تو کانوں تک لے جائیں گے، یہ ایسے ہی جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں، ایسے بسم اللہ اللہ اکبر، ایسے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، یہ استقبال ہے۔ دوسرا استلام اب کر رہا ہوں، یہ ہاتھ یوں لے جانے ہیں، ایسے سیدھے ہتھیلیاں جیسے کہ میں نے حجر اسود پر رکھ دیں، اور میں کہوں گا اب بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر ہتھیلیاں واپس لاؤں گا اور ان کو چوم لوں گا، یہ استلام ہو گیا۔ اور تیسرا ہے پے، پے سے ہے پاؤں میرے ادھر تھے، اب میں نے پاؤں ادھر موڑنے ہیں، یہ کھڑے کھڑے پاؤں موڑنے ہیں، کھڑے 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 کھڑے، یہ باریک فقہی مسئلہ ہے، یہ انتظامی چیز نہیں ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، یہیں کھڑے کھڑے پاؤں موڑنے ہیں۔ یہ 3 کام ہو گئے، اب چلنا شروع کرنا ہے۔ میں دوہرا دیتا ہوں، یہ سامنے والے 3 کام۔ پہلا کام استقبال، وہ یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ دوسرا کام استلام، اور وہ یہ ہے، میں آپ ادھر منہ کر کے دکھلاؤں تاکہ آپ کو سمجھ بھی ہے، سمجھے یہ ڈبہ پڑا ہوا ہے سامنے، تو پہلا یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسرا ہے استلام،
بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ رکھ دیا گویا کہ، واپسی لا کر چوم لینا ہے، استعلام۔ تیسرا ہے کھڑے کھڑے پاؤں موڑ لینا۔ یہ 3 کام ہو گئے، استقبال، استعلام اور یہ پاؤں دیکھنا، یہ پاؤں کھڑے کھڑے میرے مڑیں گے ایسے۔ اب یہ پاؤں ادھر ہو گئے ہیں، پہلے ادھر تھے، اب یہاں سے چلنا شروع کرنا ہے، 7 چکر شروع کرنا ہے۔ ایک طواف تسبیح ملتی ہے، احرام کی دکان پر چلے جائیں، وہاں کچھ عام چیزیں ملتی ہیں، وہ بڑی مفید ہوتی ہیں، گروپ میں بھی ہم نے شیئر کی ہیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک طواف تسبیح نامی چیز ملتی ہے، چھوٹی تسبیح جس میں چھلا لگا ہوتا ہے، انگلی میں پہنتے ہیں، اس پر 7 دانے بنے ہوتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا 1 چکر ہو گیا، دوسرا ہو گیا، چونکہ چکر ہوتے ہیں لمبے، آدمی بھول جاتا ہے کہ کتنے چکر ہوئے ہیں۔ جب 1 چکر ہو جائے دانہ نیچے گرا دیں، دوسرا چکر ہو جائے پھر دانہ نیچے گرا دیں، ہر چکر یہیں آ کر ختم ہوگا۔ اسی طرح بغیر خوشبو والے صابن ملتے ہیں، وہ لے لیں، احرام کی حالت میں خوشبو والا صابن نہیں استعمال کر سکتے۔ چٹائی ملتی ہے پتلی سی، وہ لے لیں، مزدلفہ میں کام آئے گی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہاں مفید مل رہی ہوتی ہیں، ان کو آدمی لے لے۔ تو طواف تسبیحاں ڈالی ہوئی ہے، اب ہم یہاں سے چلنا شروع کریں گے۔ یہ پہلا چکر ہے نا، اس پہلے چکر میں رمل کرنا ہے، پہلے 3 چکروں میں رمل، اور یہ جو استباح ہے یہ سارے چکروں میں ہوگا۔ رمل 3 چکروں میں اور استباح سب چکروں میں۔ رمل کیا ہے؟ پاؤں قریب قریب رکھنا، سینہ تان کر چلنا، پاؤں قریب قریب۔ یہ میں آپ کو تھوڑا چل کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ پاؤں بالکل قریب ہوں گے اور سینہ ایسے ہوگا، ہاتھ یوں، یہ بازو یوں کر لیں گے اور سینہ تان لیں گے ایسے، قدم قریب قریب ہوں گے، ایسے چلیں گے، اور تھوڑے سے تیز قدم جیسے میں نے اٹھائے ہیں۔ تو اس طرح سے پہلے 3 چکر کاٹنے ہیں۔ یہ پہلا چکر کاٹیں گے، یہاں سے ہوتے ہوئے اوپر حتیم کے اوپر سے ہوتے ہوئے پیچھے سے آتے ہوئے یہ اس کونے میں پہنچ جائیں گے۔ یہ کونا ہے رکن یمانی، اس کونے سے لے کر اس کونے تک، حجر اسود کے کونے تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کو بار بار پڑھتے رہنا ہے۔ رکن یمانی پر اشارہ نہیں کرنا۔ اگر قریب سے آپ گزر رہے ہیں تو دونوں ہاتھ لگا لیں، یا ایک ہاتھ دایاں لگا لیں، اس کی طرف استلام نہیں ہے، چومنا نہیں ہے، بس ہاتھ لگانے ہیں۔ اور وہ اس دفعہ ویسے مشکل، اور ویسے بھی مشکل ہی ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، بس اس کونے سے ویسے گزر جائیں۔ جب اس کونے میں آئیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا شروع کر دیں۔ پڑھتے 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 یہاں پہنچ جائیں گے، اس کونے میں آ گئے۔ آپ آ کر یہاں دیکھیں میں یہاں پہنچ چکا ہوں، یہ کعبہ بائیں طرف ہے۔ اب یہاں کھڑے کھڑے پھر پاؤں یوں موڑنے ہیں، یہیں کھڑے کھڑے یہ پاؤں موڑ گئے۔ اب شروع والا استقبال نہیں کرنا، دوسرے نمبر والا استعلام کرنا ہے، یہ بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر کھڑے کھڑے پاؤں موڑنے ہیں۔ شروع میں ہم نے یہاں سیدھ میں جو 3 کام کیے تھے، استقبال، استعلام اور پاؤں پھیرنا، اب ہر چکر میں پہلا کام چھوڑ کر دوسرے 2 کام کریں گے۔ استعلام کریں گے، یعنی ہاتھ یوں کر کے چوم لیں گے، اور ہاتھوں کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد پاؤں پھیرنے ہیں۔ تو ایک دانہ نیچے گرا دیں گے، ایک چکر ہو گیا دانہ نیچے گرا دیں، چاہے چکر شروع کرتے وقت گرا دیں۔ اب پھر دوسرے چکر میں رمل، یعنی ایسے اکڑتے ہوئے چلنا ہے، سنت ہے یہ۔ پھر اس کونے میں آئیں گے تو ربنا آتنا والی دعا یہاں تک، یہاں جب پہنچیں گے تو دوسرا چکر مکمل ہوگا، پھر پاؤں یوں موڑوں گا، پھر استعلام کروں گا بسم اللہ اللہ اکبر، پھر پاؤں موڑوں گا، تیسرا چکر۔ پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا۔ جب چوتھے چکر میں آؤں گا، یاد رکھیں یہ ایسے ہی باقی رکھنا ہے 7 چکروں تک۔ لوگ چوتھے چکر میں اس کو ڈھک لیتے ہیں، چوتھے چکر میں یہ ننگا ہی رہے گا کندھا، لیکن آخری 4 چکر روٹین میں جیسے عام آدمی چلتا ہے ویسے ہی لگائیں گے۔ تو ہر دفعہ یہاں آ کر استعلام کرنا ہے اور پاؤں پھیرنا ہے۔ جب 7 چکر ہو جائیں گے تو آخر میں پھر استعلام کرنا ہے، آخری دفعہ، پھر بسم اللہ اللہ اکبر چوم کر اب یہاں سے آپ نے باہر چلے جانا ہے۔ اب آپ کا یہ ختم ہو گیا، یعنی طواف والی جگہ چھوڑ دینی ہے۔ اب کہاں آ جانا ہے؟ اب بیت اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم شیشے کا بنا ہوا چھوٹا سا ایک کمرہ سمجھ لیں، لمبا سا، چھوٹی سی ایک جگہ، کیبن یوں سمجھ لیں، شیشے کا بنا ہوا ایک کیبن ہے جس کے اندر پتھر ہے، اور پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا معجزاتی طور پر نشان لگا ہوا ہے، اور وہ پتھر بالکل دروازے کے سامنے ہے۔ اب یہاں سامنے آ جانا ہے،
یہ دروازے کے سامنے آ گیا، میرے سامنے یہاں مقام ابراہیم ہے، تو میں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، میرے وہ سامنے آ جائے، تو یہاں سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اب یہ کندھا ڈھک لینا ہے، طواف ختم ہوتے ہی کندھا ڈھک لیں گے، جو نفل پڑھنے ہیں وہ کندھے ڈھک کر پڑھنے ہیں۔ یہ کندھا ڈھک لیا، اب 2 رکعت برائے طواف ایسے جیسے عام نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھ لیں گے، 2 رکعت رنگے سر کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر دعا کریں گے، روئیں گے اللہ کے آگے۔ اس کے بعد پھر ملتزم پہ جانا ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی نہیں جا سکتا، اور زمزم پینا ہوتا ہے، پی لے تو وہ زمزم پی لے، لیکن اس کے بعد پھر جانا صفا پر ہے۔ ابھی ہمارا طواف والا فرض مکمل ہو گیا ہے، یہ ان کو دے دیں، طواف والا فرض مکمل ہو گیا، اب ہم نے صفا کی طرف جانا ہے۔ یہاں ایک اہم بات میں نے آپ کو بتانی تھی، یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ ہر دفعہ یہاں آئیں گے اور پھر یوں ہو جائیں گے، پھر یوں کریں گے، پھر کھڑے کھڑے یوں ہو جائیں گے، یہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی حد تک بات ہے، اس پر عمل تقریباً ناممکن ہے، الا یہ کہ اللہ آپ کو کوئی ایسا سفر نصیب فرمایا کہ وہاں رش ہی نہ ہو، پھر تو آپ ایسے ہی کریں گے، ورنہ وہ پیچھے ایک ایسا ریلا ہوتا ہے، ماشاءاللہ اللہ کا گھر بھرا ہوتا ہے، تو آدمی یہاں ایسے نہیں کر سکتا کہ یہاں آئے اور پھر پاؤں یوں کرے اور پھر پاؤں یوں کرے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پہلے چکر میں تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے کھڑے ہو کر ایسے کر لے، لیکن ہر چکر میں نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کرے گا وہ، یہ پیچھے سے میں آ رہا ہوں، دوسرا تیسرا چکر ہے، جب یہاں پہنچوں گا پاؤں ایسے ہی رہنے دوں گا، بس صرف ہاتھ ایسے کر لوں گا، بسم اللہ اللہ اکبر، آگے ٹھہرنے کا موقع بھی نہیں ہوتا، ہر دفعہ یہاں پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر، آگے ہر دفعہ یہاں پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر، ایسے ہی چلتے ہوئے نکل جانا ہے، دانہ نیچے گرا دینا ہے۔ تو اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا سنت طریقے کے مطابق وہاں نفل پڑھیں، لیکن وہاں بھی نفل پڑھنا قریب از ناممکن ہوتا ہے، رش ہوتا ہے ماشاءاللہ، کسی کو نصیب بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر پوری مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت طواف کے پڑھ لیں بس۔ اب ہمارا دوسرا فرض طواف ہو گیا، یہ دیکھیں، پہلا تھا احرام، وہ میں نے بتا دیا تھا، نیت اور تلبیہ پڑھ لیا، اس کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ دوسرا تھا طواف، یہ طواف کو میں نے تفصیل سے عرض کر دیا۔ اب اس کے بعد صفا، اور یہ صفا پہاڑی ہے، وہ مروہ ہے، صفا ایسے اسی طرف ہے پہاڑی، مروہ اس طرف پہاڑی ہے، تو ان پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں ہم نے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنی ہے، یہ جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں عمرے کی، اس میں لکھا ہوتا ہے پہلے چکر میں یہ دعا پڑھیں، طواف کے دوسرے چکر میں یہ دعا، طواف کے تیسرے چکر میں یہ دعا کسی حدیث میں نہیں ہے، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں پڑھی اس طریقے سے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنت کے مطابق ہے، ادھر ادھر کی طرف ایسے توجہ نہ دیں، وہ دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی بھی مشکل ہیں، اور وہ سنت بھی نہیں ہے۔ اب طواف ہمارا مکمل ہو گیا، اب آ جائیں گے ہم صفا پہاڑی کے اوپر۔ اس سے پہلے زمزم پی لیں، زمزم کے کولر رکھے ہوتے ہیں، یہ صفا پہاڑی ہے، یہ پہاڑی بالکل اسی کونے پہ ہے، کندھا ڈھکا ہوا ہے۔ اب صفا والا کام تیسرا کام ہوگا، پہلا تھا احرام، وہ ہو گیا، دوسرا تھا طواف، وہ ہو گیا، تیسرا صفا مروہ پہاڑی کے چکر، چوتھا سر کے بال منڈوانا۔ اب یہ تیسرا کام شروع ہو رہا ہے صفا پہاڑی۔ جب صفا پہاڑی پر آ جائیں کہ رخ ادھر کر لیں گے، بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پھر اللہ کی تکبیر تعظیم کے الفاظ بولیں گے، مثلا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، کچھ بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر بیت اللہ کو دیکھ کر دعا مانگیں۔ موجودہ توسیع میں پتہ نہیں کیا وہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ نہیں نظر آتا، نہ یہاں نظر آتا ہے نہ وہاں نظر آتا ہے، کبھی کبھی یہاں نظر آتا تھا، اب اللہ عالم۔ تو یہاں بیت اللہ نظر آ جائے تو بیت اللہ کی طرف اس کو دیکھ کر، نہ نظر آئے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگ لیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے، جلدی نہیں کرنی چاہیے عمرہ کرنے میں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں نہ سو کر نیند کر کے جائیں بشاشت سے، جب حرم جائیں تو پھر اب مرضی سے واپس آئیں گے ہم، یہ نہیں کہ بس جلدی سے ٹھک ٹھک سے 2-3 دعائیں پڑھیں اور آگے چلو بھی تاکہ کب ختم ہوگی۔ آدمی یہاں کھڑا رہے، روتا رہے، مانگتا رہے، اس کو کیا جلدی ہے؟ پیچھے کوئی بچے رو رہے ہیں، اس کے پیچھے دکان پہ گاہک آیا کھڑا ہے، اسی لیے تو فارغ کر کے اللہ نے بھیجا ہے کہ اب تجھے اور کیا کام ہے، بھلا گھنٹہ دعا مانگتا رہی ہم۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی جگہ۔ اب صفا پہاڑی سے مروہ کو جانا ہے، ایسے ہی پیدل جاتے ہوئے بغیر دوڑ کے جانا ہے، روٹین میں جائیں گے، لیکن جب ہم پہنچیں گے تھوڑے سے فاصلے پر، صفا پہاڑی سے گزرے ہوئے میں تھوڑا وقت گزرا ہوگا، ہمارے سر کے اوپر نا سبز لائٹیں شروع ہو جائیں گی کثرت سے، اتنی سبز لائٹیں ہیں کہ نیچے زمین بھی سبز ہو جاتی ہے اس کی روشنی سے۔ تو وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، تھوڑا چوڑا ہے ماشاءاللہ، تو اس ٹکڑے کے درمیان نہ بھاگنا ہے
اور نہ ہی اپنی فن خوانی قائم رکھ کر ہلکے ہلکے تکلف سے دوڑنا ہے، جس کو ہلکی دوڑ کہتے ہیں، اپنی شخصیت وجاہت کو سائڈ پہ رکھ کے وہ دوڑ کرنی ہے، ہاں بھاگنے والی بھی نہیں ہے۔ جب ان نیچے سبز لائٹوں کے نیچے آئیں تو ہلکی ہلکی دوڑ لگیں، ہلکا ہلکا دوڑیں، اور اس دوڑنے کے دوران یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وانک انت الاعز الاکرم۔ دوبارہ، رب اغفر وارحم وانک انت الاعز الاکرم۔ یہ دعا یاد ہو جائے ٹھیک ہے، نہ یاد ہو کوئی ضروری نہیں، پڑھنے کی ایک چیز لازمی ہے اور وہ ہے لبیک اللہم لبیک، جو شروع میں پڑھا تھا۔ باقی جتنا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پڑھنا یہ سب اختیاری ہیں، پڑھ لیں تو ثواب ہے، سنت کے مطابق ہو جائے گا، میرے آقا نے ایسے کیا تھا، نہ پڑھیں تو نہ ہو جاتا ہے عمرہ حج۔ یہاں تھوڑا تیز دوڑیں گے اور اس کے بعد پھر مروہ پہاڑی پر آ جائیں گے۔ یہ مروہ پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی پر آ کر پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں گے۔ یہاں سے بھی بیت اللہ نظر نہیں آئے گا، آگے تعمیر ہے، بس رخ کر لیں، پھر اللہ کا نام لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، جتنا دل کرے مانگیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، جو جگہیں دعا کی قبولیت کے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ یہاں دعا مانگیں، پھر واپس جائیں۔ ایک اہم بات، بہت اہم بات، صفا سے مروہ تک آتے ہوئے ہمارا شریعت کی نظر میں ایک چکر مکمل ہو گیا ہے، اور ویسے ہمارے لحاظ سے تو ابھی آدھا چکر ہوا ہے، چکر تو وہاں جا کے مکمل ہوگا نا۔ جیسے ہم نے حج اسود سے شروع کیا تھا، واپس وہاں پہنچے تھے تو ایک چکر تھا، تو عقلی لحاظ سے جب میں صفا سے چلا ہوں، مروہ سے ہو کر صفا پہنچوں گا تو ایک چکر ہوگا، لیکن شریعت کی نظر میں صفا سے مروہ تک ایک چکر ہو گیا، اب 7 چکر اس طریقے سے گننے ہیں۔ تو دوسرا چکر پھر میں ایسے چلوں گا، وہاں صفا پر پہنچوں گا، صفا سے پہلے سبز لائٹیں آئیں گی، اس میں ہلکا دوڑوں گا، پھر صفا پر پہنچ کر بیت اللہ کا رخ کر لوں گا، اللہ سے دعائیں مانگوں گا، دوسرا چکر وہاں مکمل ہو جائے گا۔ پھر وہاں سے آؤں گا، پھر سبز لائٹوں میں ہلکی دوڑ لگاؤں گا، پھر مروہ پہ پہنچ جاؤں گا، تیسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں آ کر پھر دعا مانگوں گا، ہر چکر پر یہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگنی ہیں۔ پھر میرا یہاں کون سا چکر ختم ہوا؟ تیسرا، چوتھا وہاں ختم ہوگا، پانچواں یہاں ختم ہوگا، چھٹا وہاں ختم ہوگا، ساتواں یہاں ختم ہوگا، ساتواں چکر۔ تو اب یہاں 7ویں چکر پہ میں یہاں آؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا۔ اب میرا صفا مروہ کی جو سعی ہے، یہ تیسرا کام عمرے کا یہ بھی مکمل ہو گیا۔ یہاں پر لوگ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، نفل پڑھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے مروہ پہاڑی پر نفل نہ پڑھے جائیں عمرے کے بعد، سعی کے بعد، حرم میں بھی نہ پڑھے جائیں۔ ویسے بھلا پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن یوں نہ کہیں کہ جس طرح طواف کے بعد 2 نفل ہیں، اسی طرح صفا مروہ کی سعی کے بعد بھی 2 نفل ہیں۔ گو بعض کتابوں میں لکھا ہے، لیکن یہ بات غیر محقق ہے۔ تحقیقی بات یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے بعد نفل نہیں پڑھے تھے، لہذا نفل نہیں پڑھنے۔ تیسرا کام ہو گیا، اب ہے چوتھا کام، اور وہ تھا سر کے بال منڈوانا۔ آپ یہاں سے باہر دروازہ ہے، ادھر نکل جائیں تو حجام کی دکانیں ہیں، یا جدھر سے آپ آئے تھے اپنے ہوٹل سے، آپ ادھر اپنے ہوٹل کی طرف چلے جائیں۔ بہتر یہی ہے آپ یہیں سے واپس اپنے ہوٹل کی طرف چلے جائیں۔ اچھا، جو لوگ نئے ہوتے ہیں ان کو بھول جاتا ہے وہ واپس کیسے جانا ہے۔ جن راہوں سے آپ آئے ہیں انہی راہوں سے واپس جائیں۔ مثلا آپ ادھر سے آئے تھے، مثلا بیت اللہ کے پاس پہنچے، حجر اسود کے پاس پہنچے، پھر صفا پہ گئے، پھر مروہ پہ آئے، راستے آپ کو چاروں طرف سے نظر آئیں گے۔ اگر آپ وہاں کے پرانے نہیں ہیں تو آپ اور دوسرے راستوں سے نہ نکلیں، مروہ سے واپس صفا چلے جائیں، بھلا ایک چکر پڑ جائے گا۔ صفا سے واپس وہاں حجر اسود والی جگہ پہ چلے جائیں، وہاں سے واپس اپنے ہوٹل کو نکل جائیں۔ یہ سیف راستہ ہے، ورنہ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ سارے راستے ایک جیسے ہیں، سارے دروازے ایک جیسے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، اعلان سارے عربی میں لکھے ہوتے ہیں، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا اب جانا کدھر ہے۔ تو واپس انہی راستوں سے واپس چلے جائیں۔ اب سمجھ لیں ہم یہاں پر واپس چلتے ہیں، جن راستوں سے ہم آئے تھے، یہاں سے ہم آئے تھے، اب یہاں سے پھر واپس چلے جائیں، اپنی بلڈنگ کی طرف جائیں گے۔ بلڈنگ میں جانے سے پہلے حمام بنے ہوں گے، ہمارے ہاں اس کو حمام کہتے ہیں، حجام کی دکان کہتے ہیں، عربی میں اس کو صالون کہتے ہیں۔ جیسے صابن نہیں لکھتے ہم، ایسے صابون لکھ لیں آپ، بون کی بجائے لون، صاد الف لام واو نون، صالون، موٹا موٹا لکھا ہوگا صالون صالون صالون، تو وہ جہاں صالون لکھا ہوتا ہے وہ حمام کی دکان ہے، حجام کی دکان ہے۔ تو انگریزی میں باربر شاپ بھی لکھا ہوتا ہے، بہت سے لوگ انگریزی بھی جانتے ہیں،
تو وہاں آپ جائیں اور آپ ان سے کہیں میں نے سر منڈوانا ہے، تو ماشاءاللہ وہ اپنے ریٹ لگاتے ہیں. آپ 4-5 آدمی اکٹھے چلے جائیں تو 5 ریال میں کر دیتے ہیں. تو چونکہ ان کا تو صرف ایک بلیڈ خرچ ہوتا ہے وہ 1.5-2 ریال کا. تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ شروع میں زیادہ مانگتے ہیں. آپ 4-5 3-4 آدمی اکٹھے ہو کر چلے جائیں تو وہ 5-5 ریال میں بھی سب کا کر دیتے ہیں. آپ سر منڈوا لیں، سر منڈوانے کے بعد پھر اپنے ہوٹل میں چلے جائیں. اور اگر آپ خود ماشاءاللہ سارے احباب ایسے ہیں، تب تبلیغی بھائی ہیں، سر موڑنا جانتے ہیں، تو ادھر سے سیفٹیاں ساتھ لے جائیں. تو وہاں جا کر اپنے ہوٹل پہ پہنچ کے خود ہی ایک دوسرے کے سر موڑ دیں. یہاں مسئلہ یاد رکھیں، اگرچہ ابھی تک سب نے سر موڑنے ہیں، عمرہ باقی ہے، لیکن باقی عمرے کے تینوں کام کر چکے ہیں. احرام، طواف، سعی، میں ہوں، یہ ہے، ہم سب نے اب صرف سر منڈوانا ہے. تو ہمیں شریعت میں اس کی اجازت ہے، گو میں نے ابھی تک اپنا سر نہیں منڈوایا، میں اس کا مونڈ سکتا ہوں. اور جب اس کا سر منڈ جائے گا، یہ پھر ہم سب کے مونڈ سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو ایک دوسرے کا سر یوں مونڈا جا سکتا ہے. سر مونڈنا افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، سنت ہے. لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے. اور جائز کیا ہے؟ جائز یہ کہ سر کے بال کینچی سے کٹوا بھی سکتے ہیں، چھوٹے بھی کرا سکتے ہیں. آپ حمام کو کہہ دیں، حجام کو، کہ میرے سر کے بال کاٹ دیں. عموماً کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ 1 پوروے جتنے بال کٹ کر نیچے گریں، لیکن اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اگر کسی کے بال پوروے سے بھی کم کٹ جائیں اور نیچے گر جائیں تو بھی اس کا احرام کھل جاتا ہے. لیکن اسی کو آپ اختیار کریں کہ اس سے کہیں آپ کو کینچی لگا دے، یا مشین لگانے سے تو ویسے کٹ جائیں گے، کینچی لگانی ہے تو 1 پوروے کے بقدر بال کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہوں، تو بھی اگرچہ پیچھے آپ کے بڑے بال بھی بچ جائیں تو آپ کا احرام کھل جائے گا. جب آدمی سر کے بال کٹوا لیتا ہے یا منڈوا لیتا ہے تو احرام کھل گیا. احرام کھلنے کا مطلب یہ چادر کھلنا نہیں ہے. احرام کھلنے کا مطلب یہ کہ احرام کی جتنی پابندیاں تھیں کھل گئیں. مثلا اب آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، اب آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اب آپ سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں. تو لہٰذا چادریں اتر گئیں، کیونکہ سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں. تو سلا ہوا کپڑا پہننے کے سے چادریں اتر گئیں. اب آپ نہا لیں، دھو لیں، گھر میں رہنا شروع کر دیں اپنے کمرے میں. اب آپ ایسے ہیں جیسے پاکستان میں رہتے ہیں، یعنی وہ تمام پابندیاں ختم ہو گئیں. سر ڈھکیں گے، اب آپ چہرہ سوتے وقت ڈھکنا چاہیں ڈھک سکتے ہیں. سلے ہوئے کپڑے کی پابندی ختم، ناخن کی پابندی ختم، زوجین کی پابندی ختم، بالوں کی پابندی ختم، بند جوتا نہ پہننے کی پابندی ختم. یہ سب پابندیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. عمومی طور پر رہیں گے. جب بھی بیت اللہ جائیں انہی کپڑوں کے ساتھ، انہی ٹوپی کے ساتھ آپ جا کر بیت اللہ کے ساتھ چکر لگا لیا کریں. اس میں کوئی استباع چادر نہیں ہے، اور کوئی اس میں رمل نہیں ہے، کوئی صفا مروہ کی سعی نہیں ہے. بس وہ ایک عبادت ہے. آپ جب بھی جائیں باوضو ہوں، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائیں، اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیں. 7 چکر لگائیں، 2 نفل پڑھ لیں. یہ وہاں کی سب سے بڑی عبادت ہے بیت اللہ کی. ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، ایک آدمی طواف کر رہا ہے، طواف والے کا ثواب زیادہ ہے. ایک آدمی نفلیں پڑھ رہا ہے بیت اللہ میں، ایک طواف کر رہا ہے، طواف والے کا ثواب زیادہ ہے. ایک آدمی بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر رونے میں لگا ہوا ہے، ایک طواف کر رہا ہے، طواف والے کا ثواب زیادہ ہے. ایک نے قرآن کے کئی ختم کر دیے اور ایک نے طواف کئی کیے، طواف والے کا ثواب زیادہ ہے. تو اس لیے وہاں کثرت سے طواف کرتے رہنا چاہیے. یہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا. اب اس میں عورتوں کا بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد حج. آپ حیران ہوں کہ حج پہ ہمارا ٹائم اسے تھوڑا لگے گا سمجھانے میں. حج پہ طواف کے بعد صحیح سے پہلے اتصال ضروری ہے، یا اگر آرام کرنا چاہے آرام کر کے پھر صفا مروہ صحیح کر سکتا ہے؟ استاد جی فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی نے طواف کر لیا، طواف کے بعد پھر صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے نا. یہ ان کو لگاتار کرنا ضروری ہے یا وقفہ بھی ڈالا جا سکتا ہے؟ لگاتار کرنا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی طواف کے بعد تھک جاتا ہے اور میں تھوڑا آرام کر لوں، حتیٰ کتنا تھک گیا ہے وہ کہتا ہے جا کے ہوٹل میں آرام کر لوں، بھی 2-3 گھنٹے بعد آ جاؤں گا صحیح کرنے کے لیے، تو بھی اس آدمی کو اجازت ہے جس کو تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہو. جس کو تھکاوٹ نہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن مکروہ ہوگا. جس کو تھکاوٹ ہے اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح اور بات آپ سے عرض کروں، طواف کے سب چکروں کا بھی مسلسل کرنا، لگاتار کرنا لازمی نہیں. ایک میں 3-4 چکر لگا تھک گیا تو اب وہ کیا کرے؟ تو اپنا آرام کر لے، یا نماز کھڑی ہو گئی نماز پڑھ لے، باقی چکر بعد میں پورے کر لے. جہاں روکا تھا وہیں سے شروع کر لے. یا وضو ٹوٹ گیا ہے تو چوتھے چکر میں تھا مثلا، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، 5ویں چکر میں تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہی چکر آ کے دوبارہ شروع کرنا ہے. 5ویں چکر میں تھا مثال کے طور پر، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ جائے وضو کر کے 5واں چکر پھر سے شروع کر لے. تو آپ نے اس طریقے سے پورا کر سکتا ہے. ایک اور آسانی، صفا مروہ کے دوران صحیح کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، اور باوضو ہونا تو بڑی دور کی بات ہے.
یعنی جیسے عورت کو منسے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کر سکتی ہے۔ تو صفا مروہ کی سعی بغیر وضو کے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بیت اللہ کا طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ بیت اللہ کا طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ اگر بغیر وضو کے کیا ہے تو دم آ جاتا ہے عمرے کا طواف ہو تو اس کو باوضو ہی کرنا پڑے گا۔ وضو ٹوٹ جائے تو جا کر دوبارہ وضو کر کے آ جائے، پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے۔ یہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا مردوں کا۔ اب عورتوں کا جو فرق ہے وہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد حج ہے جو ایسے انگلیوں پہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ عرض کر دیتا ہوں، ہمارا پھر مکمل ہو جائے گا۔ عورت کا فرق شروع سے میں شروع کرتا ہوں، صرف اس عورت کے فرق بتاتا جاؤں گا، کیونکہ عورت نے بھی عمرہ کرنا ہے۔ عورت پہنچ گئی وہاں ایئرپورٹ میں، ہال میں پہنچ گئی، مرد نے جا کر وہاں سلے ہوئے کپڑے اتارے اور ان سلے کپڑے پہن لیے۔ عورت سلے ہوئے کپڑے پہنے رکھے گی۔ عورت نے احرام کی جب نیت کرنی ہے جیسے مرد نے کی تھی، مرد نے کہا اے اللہ عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کے فوراً بعد اونچی آواز میں لبیک اللہم لبیک پڑھا تھا۔ عورت بھی ایسی کہے گی میں نیت کرتی ہوں عمرے کی، اور اس کے بعد آہستہ آواز میں لبیک اللہم لبیک آخر تک پڑھے گی، بھلا دیکھ کر اس کا عمرہ، اس کے احرام بھی ہو گیا۔ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ سلا ہوا کپڑا، سر نہیں ڈھک سکتے، یہ مرد کے لیے تھا، عورت ڈھکے گی۔ دوسری پابندی تھی اپنے چہرے کو نہیں ڈھک سکتے، یہ عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت چہرہ مردوں سے چھپائے گی لیکن چہرے کو کپڑا نہیں لگنے دے گی، یہ فرق ہے۔ مثلاً وہ چھجے دار ٹوپیاں ملتی ہیں احرام کی دکانوں سے، وہ ایسے آگے چھجا نکلا ہوتا ہے، اس کے آگے سے کپڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے، یعنی آگے سے بھی کپڑا لٹکا ہوتا ہے، چھجے کے دائیں میں بھی کپڑا لٹکا ہوتا ہے، تو وہ چھجا یوں نکلا ہوتا ہے، اس کے یوں بھی کپڑا ہوتا ہے، سامنے بھی کپڑا ہوتا ہے۔ تو مردوں کو چہرہ نظر نہیں آتا لیکن چہرے کو کپڑا بھی نہیں لگتا، تو یہ کپڑا لگانا چاہیے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ سنن ابو داود کی حدیث ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں ہم حج پر جا رہی تھی تو ہم مردوں اور عورتوں کے قافلے ٹولیاں الگ الگ تھیں، اور جب ہم عورتیں ہوتی تھیں ہمارے اذا مر بنا الرکبان اسدلن علی وجوہنا، جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے تو ہم اپنے چہرے کے آگے کپڑا لٹکا لیتی تھی تاکہ ہمارے چہرے کو نہ دیکھے۔ جب مرد گزر جاتا کہتی پھر ہم چہرہ ننگا کر لیتی تھی، چونکہ پھر عورتوں کی ٹولی چل رہی تھی، پیدل سفر تھے، تو عورت ہمارے یہاں تو عورت مرد پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ کپڑا لٹکا لے گی۔ اگلی پابندی ناخن کاٹنے والی مشترکہ ہے، بال کاٹنے والی مشترکہ ہے، زوجان والی مشترکہ ہے، جوتے والی خوشبو والی مشترکہ ہے، جوتے والی یہ پابندی عورت کے لیے نہیں ہے۔ عورت ہر قسمی جوتا پہن سکتی ہے، بوٹ پہنے جیسا پہنے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہاں سے پہنچ گئے ہم بیت اللہ، راستے میں نمازیں پڑھیں گے، عورت اسی طرح چہرے کو کپڑا نہیں لگنے دے گی۔ یہ عورتوں میں ایک مشہور ہے کہ ان کا کوئی خاص احرام ہوتا ہے سر کے اوپر، کوئی خاص رومال باندھتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس جیسے گھروں میں عورتیں رہتی ہیں سر کو ڈھک کر رہتی ہیں ایسے ڈھک کر رہے گی، کوئی خاص رومال نہیں ہے عورت کے لیے سر پہ باندھنے کی خاطر احرام کے اندر۔ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، مرد جا کر جیسے طواف شروع کرنے کے لیے یہاں آئے گا، مرد استباء کرے گا، عورت کی چادریں نہیں ہیں وہ استباء نہیں کرے گی۔ مرد نیت کرے گا، عورت نیت کرے گی، مرد تلبیہ چھوڑ دے گا، عورت بھی چھوڑ دے گی۔ سامنے آ جائیں گے، یا مرد 3 کام کرے گا، استقبال، استعلام اور پاؤں پھیرنا، عورت تینوں کام کرے گی۔ اس کے بعد مرد رمل کرے گا، پہلوانوں کی طرح اکڑ کے تھوڑا تیز چلے گا، عورت نہیں کرے گی، عورت اپنی روٹین سے چلے گی۔ مرد کے ساتھ عورت ہے، مرد کرتا ہے تو عورت پیچھے رہ جائے گی، تو مرد عورت کا ہاتھ پکڑ لے اور مرد اپنا رمل کا ہلکا ہلکا اشارہ کر لے، بس ایسے 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 ایسے، تاکہ عورت چھوٹ نہ جائے، اسے آگے پیچھے نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے بعد میں۔ تو مرد کے لیے اجازت ہے تو ہلکا ہلکا اشارہ کرتا رہے، اپنے عورت کو ساتھ لے کر چلتا رہے۔ جب 7 چکر ختم ہو جائیں گے، مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھیں گے، عورت بھی پڑھے گی، وہاں جگہ نہیں ہے تو کہیں پڑھ لے گی۔ پھر صفا پہاڑی پر جائیں گے، عورت بھی پہنچے گی، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگیں گے، عورت بھی مانگے گی۔ صفا پہاڑی سے آگے سبز لائٹوں کے نیچے آ کر دوڑیں گے، عورت نہیں دوڑے گی، عورت اپنی روٹین سے چلے گی۔ اگر مرد دوڑتا اور عورت پیچھے رہ جاتی ہے اس کی، تو پھر ایسی صورت میں وہ صرف دوڑنے کی شکل بنا لے ایسے ایسے، اور عورت کو ساتھ لے کر چلے۔ پھر مروہ پہاڑی پر عورت بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پہ دعا مانگے گی۔ پھر جب سبز لائٹوں میں آئیں گے، عورت نہیں دوڑے گی۔ تو اس طرح 7واں چکر عورت کا بھی وہیں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلڈنگ کی طرف جانے لگیں گے، مرد راستے میں سر منڈا لیں گے۔ تو عورتوں کے لیے کیا ہے، مرد کو چاہیے کہ عورت کو پہلے بلڈنگ پہ پہنچائے، اور اگر وہ راستہ نہیں جانتی تو بلکہ بہتر ہے پہنچائی ہے، تاکہ عورت اپنی آرام سے وہاں بلڈنگ پہنچ جائے، مرد اپنا سر منڈا لیں۔ عورت کیا کرے گی، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سر کے بال کٹوائے گی۔ واضح بات ہے منڈوانا تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ سر کے بال کیسے کٹوائے گی، یہ خود ہی اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے،
یہ سر کی زلفیں ہیں بال، تو اس کی 3 لٹیں کر لے گی، ایک لٹ دائیں طرف سے، ایک بائیں طرف کے بالوں کی لٹ، ایک درمیان سے بال بن جائیں گے، سر کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے گی، ہر لٹ کو پکڑ کر آخر میں یہ پوروے کے بقدر کینچی چلا دے گی خود اپنے بالوں کی، پھر درمیان والے بالوں کی لٹ اس کے کاٹ دے گی، آخری بالوں کی لٹ 3 لٹیں بنائی ہیں، ہر لٹ کو آخر سے کاٹ دے گی ایک پوروے کے بقدر، ایک پوروے جتنے بال چھوڑ کے کینچی سے خود کاٹ دے گی۔ اگر کوئی عورت بار بار عمرے کرتی ہے اور ہر دفعہ پوروا کاٹتی رہے تو واپسی تو ماشاءاللہ مرد بن کر آئے گی وہ اب عمرے کا شوق تو اس کو بھی ہے کہ بار بار عمرہ کرنا، ہر عمرے پہ تو اس کو کاٹنے پڑیں گے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر عورت اتنا کر لے تھوڑے سے بھی بال کاٹ لے، یعنی ایسے پوری پکڑے اور وہ 3 بالوں سے زیادہ بال اس کے کٹ جائیں، چاہے بھلا تھوڑے سے کٹیں، اس سے بھی اس کا احرام کھل جائے گا۔ مفتی رضوان صاحب نے اس کو جائز قرار دیا ہے، تو وہ اس طرح کر سکتی ہے کہ آخر سے ایک پوروے سے کم 3 سے زیادہ بال کینچی سے تھوڑے سے کاٹ دے، ہر دفعہ اتنے کاٹ لیا کرے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عورت کے عمرے کا فرق ہے۔ اب عورت کی پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی جب وہ بال کاٹ لے گی۔ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد ہم حج شروع کریں گے۔